بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینڈ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے خاندان کی کہانی سناؤں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، لیکن ان میں بہت غرور آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور ایسے توڑا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب برے صغیر پر انگریزوں کا راج تھا، پھر آزادی کی تحریک چلی اور ہندو مسلم اتحاد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اسی دوران ہمارے پڑوس میں ایک گھرانہ آ کر آباد ہوا۔ ان کی بڑی بیٹی نورا میری ہم جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بن گئی۔ یہ 4 بہن بھائی تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان کے والد قائد اعظم کے ساتھ مسلم ہندو اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ اچانک سوچ کی فضا بدلی، 2 قومی نظریہ اجاگر ہوا اور ہندو مسلمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس فساد میں میری سہیلی کے ابو بھی شہید ہو گئے اور ان کے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ لوگ در بدر ہو گئے۔ نور کا بڑا بھائی ایک روز ہمارے گھر آیا۔ اس وقت گھر پر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام کامران تھا۔ کہنے لگا، آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے۔ نورا نے بتایا کہ انکل کا بہت بڑا کاروبار ہے، چاہتا ہوں کہ وہ میری کہیں نوکری لگوا دیں۔ وہ صرف میٹرک پاس تھا اور میں ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ اب میں اچھے برے کی تمیز کر سکتی تھی اور شعور کی منزل میں قدم رکھ چکی تھی۔ والد صاحب میری ہر بات مانتے تھے کیونکہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کامران سے کہا، امی ابو کہیں گئے ہوئے ہیں، تم شام کو آ جانا۔ اس نے میرے کہے کی تکمیل کی۔ کامران کے جانے کے گھنٹے بعد والدین آ گئے۔ میں نے مختصر اس کے بارے میں ابو کو بتا دیا۔ شام کو وہ دوبارہ آیا۔ اب کے ہاتھ میں اسناد بھی تھیں۔ والد صاحب نے چند سوالات پوچھنے کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا۔ اب وہ روز ہمارے گھر آتا کیونکہ بابا جان کا ملازم تھا، دکان کا کام کرتا اور گھر کا سودا سلف بھی لا دیتا۔ کچھ دن گزرے کہ گھنٹی بجی۔ اتفاقاً امی ابو آج بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے در کھولا تو کامران تھا۔ جی کامران، کیا بات ہے؟ بڑے صاحب نے بلایا تھا۔ ابو تو باہر گئے ہیں، شاید تم نے آنے میں کچھ دیر کر دی۔ وہ جانے کو پلٹا۔ ٹھہرو، وہ پنکھا اٹھا کر میرے کمرے میں رکھ دو، یہ ذرا بھاری ہے۔ میرے کمرے کی چھت والا پنکھا نہیں چل رہا۔ جب اس نے پیڈسٹل فین برآمدے سے اٹھا کر کمرے میں رکھا، اسے اندازہ ہو گیا میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ پنکھا چلانے کے بعد بولا، بس بی بی جاؤں یا کچھ اور کام ہے؟ ہاں کچھ کام تو ہے، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ بھی مسکرا دیا۔ کامران سمجھ چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس سوال کے لیے تیار نہ تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو، صرف اپنی مرضی بتا دو۔ ہاں کروں گی اگر تم میرے ابو کو راضی کر لو۔ اس نے میری بات گرہ میں باندھ لی۔ 5 سال تک میرے والد کی دکان پر کام کیا، ایمانداری سے دن رات محنت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ والد صاحب کو اس کی محنت سے بہت کاروباری فائدہ ہوا اور ان کے دل میں کامران کے لیے ایک خاص مقام اور جگہ بن گئی۔ تب ایک روز نور اور اس کی امی آئیں۔ والدین سے میرے رشتے کے لیے پوچھا۔ وہ ہمارے اچھے پڑوسی تھے، جب سے ہمارے مکان کے پہلو میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ تاہم والدین کامران کو داماد بنانے سے جھجک رہے تھے۔ انہوں نے نور کی والدہ کو یہی جواب دیا کہ فی الحال ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے کیونکہ صبیحہ کے رشتے خاندان میں موجود ہیں۔ اگر غیروں میں شادی کر دی تو قریبی رشتے دار ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ماں بیٹیاں مایوس ہو کر چلی گئیں۔ اگلے روز دونوں دوبارہ ہمارے گھر آئیں اور کامران کی ماں نے امی کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ ہمارا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ کے انکار سے اسے بہت صدمہ ہوا ہے۔ خدا را میری درخواست پر دوبارہ غور کرے تاکہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ والد صاحب کامران کو پسند تو کرتے تھے، بس مالک اور ملازم والا فاصلہ تھا۔ تاہم کامران ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تھوڑی سی غور و فکر کے بعد ابو کو اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ سوچا لڑکا دیانتدار ہے
اور میری اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، بہتر ہے اس کو گردماد بنا لوں۔ میری بات شاید یہی میرے کنبے کو سنبھال لے۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں بہت خوش تھی، اللہ نے میری دلی مراد پوری کر دی تھی، اور کامران نے بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے جو محنت میری خاطر کی تھی اس کا پھل اسے مل رہا تھا۔ 6 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ والد صاحب کا ایک مکان قریب ہی تھا جو خالی پڑا تھا، انہوں نے وہ مجھے لکھ دیا، تاہم میں فی الحال اپنی والدہ کے ہمراہ رہ رہی تھی۔ سسرال میں تو ہفتے میں 2-3 دن رہتی تھی، زیادہ تر ابو امی کے گھر قیام تھا، شریف لوگ تھے، کچھ نہ کہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میرے والد وفات پا گئے۔ اب تمام کاروبار کامران سنبھالتے تھے، امی اور میری بہن کو خاطر خواہ رقم دیتے اور امی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری شادی کو 10 برس بیت گئے، پرسکون زندگی جی رہی تھی، 2 بچے بھی ہو گئے۔ رفتہ رفتہ میرے سسرال والوں کی زندگی بھی خوشحالی کی منازل طے کرتی گئی، وہ بہت امیر ہو گئے۔ ان کی امیری میں جہاں میرے خاوند کی مدد شامل تھی وہاں ان کی اپنی محنت بھی شامل تھی۔ کامران کے بھائی اور بھتیجوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور بہنوں نے بھی مشقت کے دن خوب صبر سے گزارے تھے۔ اب خوشحالی کا دور آ چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو زیادہ دولت حاصل ہو جائے تو مزاج کا بدلنا بھی لازم ہے۔ دولت آدمی کو بدل دیتی ہے، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ کسی حد تک یہ سچ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفلس کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور خوشحالی میں اکثر انسان اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ کامران اور ان کے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ ہوا۔ دولت نے ان کو مغرور بنا دیا۔ اب وہ غریبوں کی داد رسی کرنے کی بجائے ان کو جھڑکنے لگے۔ یہ بات کامران کی امی اور میری والدہ کو پسند نہ آتی۔ وہ ان کو سمجھاتی تھیں کہ دیکھو، دولت تو آنی جانی شے ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی خوشحال ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور اس کی مخلوق کا خیال رکھے۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دولت پا کر آپے میں رہتے ہیں، زیادہ تر انسان جو بہت خوشحال ہو جاتے ہیں ان کو غریبوں کا احساس نہیں رہتا۔ ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑا اسپتال تھا جہاں اکثر غریب مریض آیا کرتے تھے۔ صاحب ان میں سے ضرورت مندوں کی وقتاً فوقتاً مدد کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر اگر ان کو دوا لینے میں غربت آڑے آتی تو وہ دوا لے دیتے، وہ دعائیں دیتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ امی اور کامران نے ابو کی اس روایت کو قائم رکھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا کامران کچھ غفلت کرنے لگے اور ان کے بھائی بھی ضرورت مند مریضوں کو گداگر جان کر حقارت سے جھڑک دیا کرتے تھے۔ تب امی اور ہماری ساس ان کو ٹوکتی کہ اگر امداد نہیں کرتے تو غصے والے لہجے میں بھی ان سے بات نہ کیا کرو، بلکہ نرمی سے منع کر دیا کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آدھی مانگنے والے ہوتے ہیں، نرمی سے کب مانتے ہیں اور جان سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے دکان پر جا کر کامران اور ان کے بھائی سے کہا کہ میرا بیٹا ہسپتال میں داخل ہے اور وہ کینسر کا مریض ہے، خدا کے لیے مجھے 10,000 کی رقم دے دیں تاکہ اس کا آپریشن کرا سکوں۔ میرے دیور نے اس کو غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ، تم روز مانگنے آ جاتی ہو، خبر نہیں تمہارا بیٹا بیمار ہے ابھی کہ نہیں، بہانے سے رقم لے جاتی ہو۔ ان کی جگہ میرے والد ہوتے تو اس عورت کے ہمراہ خود ہسپتال چلے جاتے اور پوری تحقیق کرتے، اگر واقعی یہ سخت ضرورت مند ہوتی تو کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرتے۔ یہی ان کا مدد کرنے کا طریقہ کار تھا کہ مستحق کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، تب ہی اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اس قدر برکت ڈال دی تھی۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ اور مزاج ہوتا ہے۔ جب اس عورت کو ڈانٹ کر دونوں بھائیوں نے دکان سے بھگا دیا تو وہ آنسو گراتی مایوس لوٹ گئی۔ گھر آ کر کامران نے امی سے کہا کہ ایک عورت تو بس اسپتال سے روز ہی آ جاتی تھی، بیٹے کے لیے دوا کے پیسے مانگتی تھی، آج میں نے اور ذیشان نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا ہے۔ امی نے کہا، بیٹا جھڑکنے سے پہلے اسپتال جا کر اس کے بیٹے کی حالت دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، ایسے ضرورت مند کو جھڑک کر اس کی دل آزاری کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اماں جی، آپ بھی بس اگلے وقتوں کی ہیں، آپ کو کیا خبر کیسے کیسے ٹھگ یہاں گداگر بن کر پھرتے ہیں۔ میں گداگیری کی حمایت نہیں کر رہی، مگر معاملے کو اگر دیکھ لیا جائے تو کسی واقعی مستحق کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد منظور ہوگی تو ضرور کہیں اور سے بھی ہو جائے گی۔ کامران نے غرور سے کہا، ایک ہم ہی رہ گئے ہیں سارے جہاں کے دکھ سمیٹنے والے۔ اس پر ماں چپ ہو گئی۔ اس واقعے کے ایک ماہ بعد ایک روز کامران نے اپنے گال کے اندر کچھ سوزش محسوس کی۔ پہلے تو پرواہ نہ کی، پھر جب یہ محسوس کیا کہ دانہ سا ہے اور درد کرتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ کینسر کا دانہ ہے۔ بہت گھبرائے اور سارا گھر ہی پریشان ہو گیا کہ یہ ناگہانی مصیبت کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ ابھی ہسپتال کے چکر ہی لگا رہے تھے کہ ان کی امی جان کو شوگر کی وجہ سے پیر میں تکلیف ہو گئی، زخم بن گیا اور علاج سے ٹھیک نہ ہوا تو پیر سے محروم ہونا پڑا۔ اب روزانہ ان کو خون کی ایک بوتل لگتی تھی جو کہ ان کے چاروں بچے ایک ایک دن کر کے دیا کرتے تھے۔ امی بھی ان کے پاس ہسپتال میں ہوتی تھیں۔ آخر کار وہ بیچاری اسی بیماری میں وفات پا گئیں۔ ان کی وفات کے بعد ذیشان بائی کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا جو بہت کمزور پیدا ہوئی اور بیمار رہنے لگی۔ 3 ماہ تک مسلسل علاج کرواتے رہے۔ ایک روز زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو ہاسپٹل لے کر گئے۔ پتہ چلا بچی کے دل میں سوراخ ہے۔ ذیشان بائی اکثر اسے چیک اپ کے لیے لے جاتے اور اس کا علاج چل رہا تھا۔ بچی بیچاری نہ کھاتی نہ پیتی، جس کی وجہ سے گھرانہ پریشان تھا۔ ذیشان بائی کاروبار چھوڑ بچی کے آپریشن کی تیاریوں میں لگ گئے۔ خاصا مہنگا آپریشن تھا۔ ادھر کامران کے گال کا اندر کا دانہ باہر نکل آیا اور ایک روز خود بخود پھٹ گیا۔ شدید تکلیف میں تھے، کاروبار کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تمام وقت درد کی وجہ سے اسپتال، کبھی گھر میں لیٹے رہتے۔ جب کمانے والے بیمار ہو جائیں تو کاروبار کا کیا حل ہوگا؟ اب کاروبار مکمل طور پر نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ ادھر میری ایک نند کا سسرال میں جھگڑا ہوا تو اس کو انہوں نے طلاق دے کر گھر بھجوا دیا۔ یہ صدمہ الگ تھا۔ ادھر بچی بیچاری جس کے دل میں سوراخ تھا وہ آپریشن کے بعد اور زیادہ تکلیف میں آ گئی۔ بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بائی ذیشان کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ بے حد افسردہ نڈھال تھے۔ کامران اسپتال میں داخل تھے اور وہ دن رات ان کے پاس ہوتے تھے۔ دانے کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت روپیہ خرچ ہوا، پیسے پانی کی طرح بہا دیے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی اب ان کو شوائیں لگتی تھیں۔ گال اور منہ میں ایسے گہرے زخم بن گئے تھے کہ کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اسٹرا ہونٹ کے ایک کونے سے ڈال کر دودھ اور پانی ڈالتے تھے۔ میں دن رات روتی تھی اور مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ واقعی کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ اس کی تکلیف نہ تو مریض برداشت کر سکتا ہے اور نہ اس کے رشتہ دار ان کی تکلیف کو دیکھ کر سہ سکتے ہیں۔ کامران بات نہ کر سکتے تھے۔ جو الفاظ منہ سے ادا ہوتے میں ہی بڑی دقت سے سمجھ پاتی تھی، کوئی اور سمجھ بھی نہ سکتا تھا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر شوائیں لگوانے اور دوائیں لینے سے منع کرتے تھے۔ ہماری ایک بڑی کوٹھی جو ان دنوں زیر تعمیر تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی۔ ان سے کروٹ پر اور نہ سیدھا لیٹا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر لے آئے۔ پیٹھ اور کوہنوں پر نیل اور زخم پڑ گئے۔ ایک روز اتنی تکلیف تھی کہ ذیشان ایک مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سے یہ سیدھے ہو کر لیٹ گئے، مگر بار بار کہتے رہے، چہرے اور منہ پر پانی ڈالو، ہاتھ پیروں پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ شاید جسم میں گرمی بڑھ گئی تھی۔ کلام پاک کی تلاوت سے کچھ دیر میں ہی سکون مل گیا اور پھر روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی، مگر ہم کو تنہا اور افسردہ کر گئے۔ بچوں کو اب اپنے چچا ذیشان کے رحم و کرم پر جینا تھا۔ کاروبار کا حال بگڑ گیا تھا، اسے رفتہ رفتہ پھر سے سنبھالنا تھا۔ بھائی ذیشان کافی عرصہ اپسٹ رہنے کے بعد کہیں جا کر سنبھل پائے۔ اب آہستہ آہستہ پھر سے کاروبار کو جمایا۔ اب ماشاء اللہ دوبارہ سے اچھے دن آ چکے ہیں، لیکن اب ان کا وہی طریقہ کار ہو گیا ہے جو میرے ابو کا تھا۔ وہ کاروبار کی آمدنی کا 2% علیحدہ کرتے جاتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار اسپتال جا کر دیکھتے ہیں جو انتہائی غریب اور مستحق مریض ہوتا ہے۔ اس کی اس رقم سے ضرور مدد کرتے ہیں، دوائیں لے کر دیتے ہیں۔ کوئی کینسر کا ایسا مریض جو بہت مفلس گھرانے کا ہوتا ہے، اس کے علاج میں خاص توجہ دیتے ہیں۔ خدا ان کی اس نیکی سے خوش ہے
اور اللہ نے ان کو 2 خوبصورت صحت مند بچے اور بچی سے نوازا ہے۔ گھر میں ایک بار پھر سکون اور خوشحالی نے قدم رکھ دیا ہے۔